اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 35 سال پہلے جب میں نے کلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ پہلی چیز جو خدا نے مجھے بڑی سنجیدگی سے سکھائی تھی وہ ہے معقول مقصد، اور میرے خیال میں یہ ہر ایک کے لیے انتہائی اہم ہے، تاہم میرے نزدیک یہ خصوصاً ہر اس شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جو چاہتا ہے کہ خدا اسے خدمت میں استعمال کرے، کیونکہ یقینی طور پر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ وہ کسی پوشیدہ اور غلط مقاصد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کے لوگ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ہمیشہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے چیزیں چھپا سکتے ہیں، ہم انہیں خود سے چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ کیا آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ ہم لوگوں سے چیزیں چھپا سکتے ہیں، ہم خود سے بھی انہیں چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ پاک روح کی خدمت کے لیے خدا کا شکر ہے جو ہمیں ہر طرح کی سچائی کی تمام راہ دکھاتا ہے، اور یہ ہمیشہ مبہم نہیں ہوتی بلکہ سچائی کے کلام ہی کی وضاحت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے متعلق سچائی تک بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر ہم اس سچائی کا سامنا کرنے کو راضی ہوں تو پھر ہم ایک نئے درجے پر جاتے ہیں۔ ہر دفعہ جب بھی خدا نے مجھے روحانی طور پر حتیٰ کہ خدمت میں بھی نئے درجے پر ترقی دی تو ہمیشہ اس نے میرے متعلق کسی نہ کسی بات پر کام کیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اوپر آنے کے لیے آپ کے جسم کو تھوڑا نیچے جانا پڑتا ہے، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ میرے اندر بہت سے برے مقاصد تھے، میں نہیں جانتی، لیکن خدا نے ان مقاصد کے متعلق پہلے مجھ پر کام کیا، اور مجھے وہ حوالے بھی یاد ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ تقریباً 34 سال پہلے خدا نے مجھے حوالے دکھانا شروع کیے، لہٰذا پہلا حوالہ ہے 11ویں آیت، کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اب پولس رسول 10ویں آیت میں کہتا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح تمہاری زندگی میں نیو رکھی، اور یہ یسوع پر ایمان کی بنیاد تھی۔ ہم صرف اور صرف فضل ہی سے بچائے گئے، ہم کچھ بھی کر کے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ ہم یسوع کو جانیں، کہ اسے ہماری زندگیوں میں اول مقام پر ہونا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے۔ اب یہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کی ہی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ میں سے کتنے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ کی زندگی میں یسوع مسیح ہی بنیاد ہے۔ آج شام ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک عمارت ہے اور خدا معمار ہے، اور وہ ہماری مدد کرے گا کہ پاک روح کی مدد سے اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ لیکن ہم اس زندگی کو کیسے تعمیر کریں؟ جس طرح کے ساز و سامان اور مقاصد کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ سونے اور چاندی کے ساتھ تعمیر کر سکتے ہیں، لکڑی، بھوسے اور گھاس کے ساتھ بھی۔ آپ کس طرح کی زندگی تعمیر کر رہے ہیں؟ آیا آپ ایک حقیقی زندگی تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا ایک مصنوعی زندگی؟ کیا اپنے چہرے پر نقاب چڑھا رکھا ہے اور لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، یا واقعی مخلص ہو کر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کرنا ہے، اور آپ انتہائی خالص انداز میں کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی، یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آج شام یہاں موجود ہر شخص گھر جا کر سنجیدگی سے غور کرے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اپنی زندگی میں آپ کتنے ایسے کام کر رہے ہیں جن میں آپ کو ذرا سا بھی مسا محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کہ آپ زندگی میں کسی قسم کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ اپنے جاننے والوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ صرف آپ ہی ہوں جو یہ نہیں کر رہے۔ کتنی چیزیں آپ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اپنے اندر گہرائی میں آپ ان کو کچھ ٹھیک نہیں سمجھتے۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، میں نے خود سے بھی یہ سوال کیے ہیں۔ آپ کتنے وہ کام کر رہے ہیں جن سے آپ کو چڑھ ہے؟ دراصل میرا ایمان ہے کہ آج شام جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ حقیقتاً اسے قبول کریں تو یہ زندگی بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو ضمانت دے سکتی ہوں کہ اس سے آپ اپنے اندر فوراً حرارت اور گرمی محسوس کریں گے۔ یہ انتہائی حد تک زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف خدا کی حضور میں جینا سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ پہلے کیا جا چکا ہے اور یہ ہماری سوچ سے کہیں پہلے وقوع پذیر ہوگا۔ مجھے پرواہ نہیں چاہے آپ 100 سال جئیں ابدیت کے سمندر میں، یہ محض ریت کے ذرے کی مانند ہے۔ وہ خدا ہی ہے جسے خوش کرنے کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہمیں کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ خدا ہے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی کریں وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف خدا کے لیے کریں. آمین. آپ کتنے ایسے کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں شکایت بھی کرتے ہیں؟ آپ کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کے معمولات پر بوجھ بن جاتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا سبب بنتے ہیں، اور آپ محض پیسہ کمانے یا کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے کرتے ہیں؟ میں وہ سب جاننا چاہتی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا اس سب کی ٹو رکھنے والی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے چرچ کے سب کاموں میں حصہ لیتی تھی کیونکہ مجھے ہر چیز کی سن کن رکھنے کی عادت تھی، اور جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی خبر رکھنا چاہتی تھی. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، خدا نے مجھے بتانا شروع کیا کہ تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو تھکا رہی ہو. ہر رات کبھی اس کمیٹی میں جانا، کبھی اس کمیٹی میں حصہ لینا، اس میں شامل ہونا، اس جگہ جانا، تمام افواہوں پر دھیان دینا، ان سب کو نہیں بلکہ صرف مجھے جاننے کی ضرورت ہے. جی اب میں تھوڑی بہتر ہو رہی ہوں. جانتے کہ جب میں اور ڈیو اس چھوٹے چرچ کے ممبر تھے، میں چاہتی تھی کہ ڈیو اس چرچ کے ایلڈر بنے، اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایسا چاہتے تھے یا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے انہیں اس بات کے لیے قائل کر لیا تھا کیونکہ میرے خیال میں ڈیو نے کبھی بھی کسی کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی، اور میں چالاکی دکھانے اور صحیح لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی اور صحیح گروہ کے ساتھ منسلک تھی، کیونکہ چرچ میں ایلڈر بننے کے لیے آپ کو درست لوگوں کے ووٹ درکار ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں وہ سب جاننا چاہتی تھی، میں ٹو رکھنے والی تھی. خیر پھر بھی ہم خدا کی خدمت کے لیے جتنا وقت دیتے دیکھیں خدا کی خدمت، اس طرح ہم کتنا وقت خدا کی خدمت میں گزارتے ہیں، یہ بالکل وقت کا ضیاع تھا. ہم نے اس سب کا اجر کھو دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کتنے کام دوسروں کے لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنا مقروض بنائیں، تاکہ پھر آپ یہ رویہ اپنا سکیں کہ آپ میرے مقروض ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا یا وہ کیا، آپ میرے مقروض ہیں. ہم اس کا روشن پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم دیکھیں گے. ہم کتنے کام صرف خدا کی محبت کے لیے کرتے ہیں. ہم کتنی چیزیں صرف اور صرف خدا کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. آپ اس کے بدلے میں کچھ نہیں جانتے. آپ یہ سب صرف خدا کی خدمت کے لیے اور صرف اس کی فرما برداری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کی مدد کے لیے کرتے ہیں، اور آپ دیانتداری سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے. میرے اندر ان کی مدد کرنے کی گہری خواہش ہے، اور اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں تلاش کرنا ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم اپنے مقاصد میں تبدیلی چاہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ غلط مقاصد رکھے، اور پھر میں نے ان مقاصد کو تبدیل کیا. کسی بھی کام میں شریک ہونے سے پہلے میں نے اپنے دل کو بدلا، کیونکہ میں مزید اپنی زندگی کو کسی بھی فضول کام میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اپنے وقت اور کوششوں کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی. میں صرف وہ کرنا چاہتی ہوں جو پھلدار ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایسی چیزیں کرنا درست بات ہے. اس کے لیے ہمیں محسوس کرنے کی یا چاہنے کی ضرورت نہیں. میرا ایمان ہے کہ جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جو درست ہے تو خدا بھی اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا درست ہے. جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، جا کر اس کے ساتھ صلح کرنا درست کام ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ آپ صلح کرنے میں پہل کریں تاکہ اس صورتحال میں امن قائم ہو. معاف کرنا درست کام ہے، مجھے اسے محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. اگر میں آپ کو 20 مرتبہ معاف کرتی ہوں تو آپ میرے مقروض نہیں ہو جاتے. میں یہ صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ ایسا کرنے کے لیے خدا نے مجھے کہا ہے، کیونکہ یہ درست ہے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے اور میں اس کے انداز میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو خراب کرنے میں بہت وقت صرف کر لیا. آمین. آپ کتنے ایسے کام کرتے ہیں اور ہمیں کتنے ایسے کام صرف اس لیے کرنے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحی فرض ہے. جیسے بزرگ والدین یا دادا دادی کی دیکھ بھال کرنا. آئیے پہلا کرنتھیوں میں واپس چلتے ہیں. میرے خیال میں میرے پاس 20 حوالہ جات ایسے ہیں اور میں دیکھوں گی کہ میں کتنے بیان کر سکتی ہوں. تیرہویں آیت، تو اس ہر ایک کا کام ظاہر ہو، بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کیا ہے، کیونکہ جو دن مسیح کا دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا.
اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے، یعنی کسی شخص نے کیا کام کیا ہے۔ جس کا کام تعمیر کرنے کی کوشش اس بنیاد پر بنا ہو، اس امتحان میں باقی رہے گا، بچ جائے گا، وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام اس امتحان میں جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، یعنی اپنا تمام اجر کھو دے گا لیکن خود بچ جائے گا۔ مطلب جیسے امتحان میں کامیاب ہو گیا مگر آگ میں جلتے جلتے۔ آج شام یہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور آج اس ہجوم کو یہاں دیکھ کر میں حیران ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ یہ یہاں کس لیے آئے ہیں۔ غالباً آپ سوچ رہے ہوں کہ میری زندگی میں گہری مشکلات ہیں، یہ میری مدد کیسے کرے گی؟ او میرے پیارے بیبی مسیحی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس سے آپ کو کتنی مدد ملے گی۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے مقاصد سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں تو آپ اس رویے سے جان چھڑا سکتے ہیں کہ میں آپ کو متاثر کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو متاثر کرنا چاہتی ہوں، مجھے فکر ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جی، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ آپ کے لیے کر رہی ہوں کہ آپ اس مقام تک پہنچ سکیں کہ جہاں آپ کہہ سکیں کہ اے خدا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اگر تو اس میں نہیں تو میں بھی نہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں اس طرح کے مردہ اور غیر مسح شدہ کاموں میں مزید شامل ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ سب کام روانی، آسانی اور خدا کی قوت اور اپنی زندگی پر اس کی مسکراہٹ بھری اجازت کے ساتھ کروں۔ جتنا جلدی ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں اتنا ہی جلدی ہم پاک روح کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کو پاک کرے، اور آپ کو اندازہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں کہ آپ اتنے ہی کامیاب اور طاقتور شخص بن سکیں گے۔ یہ ابھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ خدا کسی ایسی خاتون یا ایک مرد کے وسیلے سے کیا کر سکتا ہے جو اپنے دلوں کو پاک کریں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا سارا جلال خدا کو دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کامیابی کے راز جاننا چاہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ان میں سے سب سے بڑی کنجیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ خدا وہ دیکھ سکتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سچائی اور پاکیزگی اور دیانتداری چاہتا ہے۔ اور اس کا مطلب کاملیت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز کامل طور پر کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اپنی بہترین قابلیت کے مطابق وہ کام کریں۔ ہمیں صاف گو اور پاک دل ہونا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ درست طور پر کرنا ہے۔ اب خدا جسم کے کاموں سے نفرت کرتا ہے، لیکن ہمیں خدا کے کاموں کو سر انجام دینا ہے، اور یہ دونوں دو مختلف باتیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ میرا بہت اعلیٰ خیال ہے کہ میں کوئی ایسا منصوبہ بناؤں کہ کس طرح میں ڈیو کو اور اپنے بچوں کو تبدیل کر سکتی ہوں، اپنی خدمت کو بڑھا سکتی ہوں، اپنے حالات کو بدل سکتی ہوں، ترقی حاصل کر سکتی ہوں، چرچ میں پرستش کو لیڈ کر سکتی ہوں، ایک اچھی مناد بن سکتی ہوں، اچھی دوست یا کچھ بھی، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، اور میں اپنی توانائی سے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ آپ میں سے کتنی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لہٰذا نتیجہ ناکامی، جھنجھلاہٹ اور مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کئی سالوں بلکہ سال ہر سال تک ایسا کرتی رہی ہوں۔ اچھا اگر میں یہ کروں تو میری خدمت، او خدا اگر میں یہ کروں تو میری خدمت بڑھے گی، اور اگر یہ کروں تو مجھے بولنے کے اور مواقع ملیں گے، یا اگر میں یہ کروں تو شاید اور دروازے کھلیں گے، اور اگر میں یہ کروں تو میری میٹنگ میں زیادہ لوگ آئیں گے، اور اگر میں آپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤں تو آپ مجھے زیادہ دعوت دیں گے، اگر میں درست اور با اثر لوگوں سے منسلک ہوں۔ دیکھیں، میں نے یہ سب ایک ہی دن میں نہیں سیکھ لیا، میں پچھلے 35 سال کی حکمت آپ میں انڈیل رہی ہوں۔ مہربانی سے اسے وصول کریں۔ آج مقاصد پر بڑا اہم پیغام ہے۔ سنیے، ہمارے پاس یہ زندگی ہے جو ہم یہاں گزارتے ہیں، جو ہم سب کو نظر آتی ہے، لیکن وہ زندگی جس کی خدا فکر کرتا ہے وہ یہاں ہے، ہمارے اندر کی زندگی، یہ باطنی زندگی ہے۔ میری خواہش ہے کہ لوگ اپنی باطنی زندگی میں سچائی کو اپنائیں۔ زبور 51 کہتا ہے کہ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے۔ آپ کی ایک ذاتی اور نجی زندگی ہے جس کے بارے میں صرف آپ اور خدا جانتے ہیں، اور یہی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ آمین۔ جو لوگ آپ کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں ان کی زیادہ فکر نہ کریں، کیونکہ جو کچھ خدا آپ کے بارے میں سوچتا ہے در حقیقت وہی اہم ہے۔ اب ہم مقاصد والی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنا اجر کھو دیتے ہیں۔ میں 1 منٹ کے لیے آپ کو ایک مثال دوں گی۔ جسم کے کام وہ چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے تو ہمارے خیال میں ہمیں کچھ توجہ ملے گی یا لوگ ہم پر توجہ دیں گے، لیکن خدا کے کام کرنا وہ ہے جو اس نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ وہ چاہتے کہ ہم سادہ اور پاکیزہ انداز میں وہ کریں۔
آپ کچھ ملنے کی فکر نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا آپ کی فکر کرے گا، لہٰذا طویل عرصے تک بہت سی اپنی باتوں کے وسیلے خدا نے مجھے سکھائے، لیکن میں بس انہیں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ میں بہت پرکشش زبان استعمال نہیں کرتی، پھر بھی آپ سمجھ جاتے ہیں۔ خدا نے کئی برس پہلے مجھے مقاصد کے بارے میں سکھایا۔ میں اپنے ناخن ٹھیک کروانے کے لیے پارلر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ میرے مصنوعی ناخن ہیں اور انہیں ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور آپ میں سے بہت سی خواتین کی طرح میں بھی پچھلے 25 سال سے انہیں استعمال کر رہی ہوں۔ آپ کے ناخن بہت خوبصورت ہیں۔ جی ہاں، یہ میرے نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ خوبصورت ہے۔ اور یہ تقریباً 1980 کی بات ہے، اور اس زمانے میں مسیحی بروج لگانے کا بہت رواج تھا۔ اس پر بڑے جلی حروف میں جیسس لکھا ہوتا تھا، اور وہ کچھ اس طرح کا نظر آتا تھا، اور وہ بہت ہی دلکش اور چمکدار ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے لوگوں کے سامنے گواہی دینا چاہتے تھے، اور میں بڑے پاکیزہ دل سے انہیں پہنتی تھی کہ یسوع کی گواہی دوں۔ لہٰذا اسی طرح میں بھی اپنے ناخن ٹھیک کروانے کے لیے پارلر گئی، اور وہاں ایک اور خاتون بھی تھی۔ وہ اپنے ناخن ٹھیک کروانے کے لیے انتظار کر رہی تھی، اور یہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی، اور وہ جانتی تھی کہ میں بائبل کی استاد ہوں۔ ہم نے گفتگو شروع کر دی۔ وہ بھی مسیحی تھی اور ایک نرس تھی اور کینسر وارڈ میں کام کرتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا کاش میں لوگوں کے ساتھ دعا کر سکوں اور انہیں یسوع کے بارے میں بتا سکوں، لیکن اگر ہم ایسا کریں تو وہ ہمیں نوکری سے نکال دیں گے۔ اور مجھے یوں لگا کہ پاک روح میرے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے کہ میں یہ یسوع والا بروچ اسے دے دوں، اور اس سے کہوں کہ جب وہ یونیفارم پہنے تو اسے اس پر لگا لے، اور جب وہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ان پر جھکے تو وہ اس نام کو پڑھ لیں گے، اور اس نام میں اتنی قوت ہے کہ وہ انہیں چھو سکے۔ اور میرا مطلب ہے کہ مجھے واقعی ایسا محسوس ہوا کہ ایک مسح شدہ خیال ہے، لہٰذا میں نے اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر مجھے پاک روح کی طرف سے اشارہ محسوس ہوا کہ اسے علیحدگی میں دوں۔ میں نے سوچا میں کس طرح ایسے کر سکتی ہوں، یہاں پر ہم 3 لوگ ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد وہ لڑکی جو میرے ناخن ٹھیک کر رہی تھی بولی، جوائس 1 منٹ کے لیے مجھے ساتھ والی دکان میں جانا ہے، وہاں میک اپ کا سامان ملتا ہے، اور اس خاتون کے ناخن ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کچھ سامان خریدنا ہے جو یہاں ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ اٹھی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ اپنے دل کی گہرائیوں میں میں جانتی تھی کہ خدا موقع بنا رہا ہے کہ میں اسے یہ بروچ علیحدگی میں دے سکوں اور خود کی طرف کوئی توجہ مبذول نہ کروا سکوں، بلکہ صرف خدا کے لیے کام کر سکوں۔ خیر، مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس بارے میں سوچا اور غور کیا، اور اب جب میں واپس مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا جسم کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اسے نیک نامی ملے۔ بالآخر مجھے خیال سوجا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کے لیے اچھا نمونہ ہوگا اگر وہ مجھے فراغ دلی سے یہ کام کرتے دیکھے، لہٰذا میں نے اس کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ تب میں نے وہ برج اتارا۔ اوہ، خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں یہ آپ کو دوں۔ اوہ، آپ کتنی اچھی ہیں، اور سب سمجھتے تھے کہ میں بہت اچھی ہوں۔ اوہ، میں خود بھی بہت اچھا محسوس کر رہی تھی اور اپنے ناخن ٹھیک کروائے، اور جب میں پارلر سے باہر نکلی تو پاک روح نے مجھ سے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اس بات سے لطف اندوز ہوئی ہو کیونکہ تمہیں بس اس کا یہی اجر ملنا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنا کچھ کھو دیتے ہیں جو خدا ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اسی تگ و دو میں مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے لیے تھوڑی سی نیک نامی حاصل کر لیں، تھوڑی سی توجہ حاصل کریں، اور خدا پر اتنا بھروسہ کریں کہ اپنا منہ بند رکھیں اور تھوڑا انتظار کریں تو وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرنا پسند کرے گا، اور دیکھیں کہ خدا ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آئیں متی 6 باب کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے یہ کام کرنا بہت پسند ہے۔ متی 6، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اب اس کے پیچھے مقصد ہے کہ لوگ دیکھیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کبھی کوئی آپ کو اچھے کام کرتے دیکھے گا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو اچھا کام کیا جائے ہمیشہ ہی وہ لوگوں کی نظر سے چھپا رہ سکے، لیکن یہاں نقطہ ہے مقصد۔ نیک کام اس لیے نہ کریں کہ لوگ انہیں دیکھیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یسوع نے کئی کام کس طرح سے کیے اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ اور پھر بہت دفعہ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ خیال رکھنا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ خیر، یہ سب کس لیے تھا؟ وہ دوسروں کی توجہ حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے یہ سب کام نہیں کرتا تھا، وہ ان سب باتوں کو خالص رکھنا چاہتا تھا جس سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب لوگ آپ کو بدلہ نہیں دیتے تو آسمان پر خدا آپ کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو چاہے وہ کام کرتے ہو کوئی اور آپ کو نہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ آپ کو دیکھ کر پرجوش ہوتا ہے۔ نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے،
پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، ان کو پہچان کر ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے اپنے لیے اس بات کو کیسے لیا، خدا نے مجھ پر اسے کیسے واضح کیا۔ میں لوگوں کے لیے بہت سے عظیم کاموں میں شامل رہی ہوں اور میں بہت مصروف رہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم یہاں بہت اچھی کانفرنس کریں گے اور تقریباً 16 سے 1700 لوگ ہمارے گھر جانے سے پہلے نجات پا چکے ہوں گے۔ بہت سی اچھی باتیں وقوع پذیر ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں میری بہت تعریف ہوگی، بہت سے لوگ آ کر مجھ سے اچھی اچھی باتیں کہیں گے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ان سب کو لے کر پھولوں کے ایک گلدستے کی طرح خدا کو پیش کرنا ہے۔ اور جب رات کو میں اپنے بستر پر لیٹوں گی تو میں وہاں لیٹ کر یہ نہیں سوچوں گی کہ میں کتنی اچھی ہوں اور میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو روزانہ تقریباً 10 بار خدا سے کہنا ہے کہ میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں کہتی ہوں خداوند میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر تو مجھ سے تھوڑا سا بھی الگ ہو جائے تو میں منہ کے بل گر جاؤں گی، کیونکہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں وہ ہوں جو کچھ بھی نہیں ہوں اور تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔ تیرے ساتھ میں سب کچھ ہوں، اور یہ میں خود کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہتی کہ میں خود برا محسوس کروں، لیکن میں خود سے لبریز ہونے کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی ہوں تو سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں میں کس حد تک اس تکلیف سے باخبر ہوں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ میں کوئی اتنی باصلاحیت نہیں ہوں، اور اگر میری زندگی پر مسا نہ ہو تو میں بول نہ پاؤں، اور نہ تو لوگ ان عمارتوں میں آئیں گے، اور نہ ہی اور گھنٹوں بیٹھیں گے، اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں گے، اور نہ ہی ہوٹل کے کمرے کرائے پر لیں گے، اور نہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے کسی کا انتظام کریں کہ ایک ایسی عورت کو سنے جو ان پر چلائے اور ایسے بات کرے جیسے اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میری زندگی میں مجھے خدا کی حضوری کی ضرورت ہے اپنے مقاصد درست رکھنے کے لیے میں جو کر سکتی ہوں۔ اگر نہ کروں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یقین کریں میرے مقاصد 100% خالص ہیں، لہٰذا اگر آپ کو اس پیغام کی ضرورت نہیں ہے تو میں خود کے لیے منادی کروں گی، کیونکہ ہر روز مجھے دن میں اس کی ایک بار ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میں مقاصد کو درست رکھنا چاہتی ہوں اور غلط مقاصد کے لیے کام نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور میں خدا کی فرما برداری کرنا چاہتی ہوں اور روز بروز آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اور آج رات میں صرف آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو جگاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ بات ہے جس پر آپ نے کبھی اتنی توجہ نہیں دی ہے، یا شاید کبھی کسی نے آپ کو اس طرح کی باتوں پر تعلیم نہیں دی ہو۔ ہمیں اسے سننے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں۔ ہم کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس عورت کو دیکھیں جس نے جسے میں بیوہ کی دمڑیاں کہتی ہوں، یعنی اس نے 2 دمڑیاں دی جو ہمارے تقریباً 1 روپے کے برابر ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں سارے اعداد بھول گئی ہوں، البتہ یہ بہت ہی چھوٹی سی رقم تھی، اور وہاں پر وہ لوگ بھی تھے جو ڈھیروں روپے پھینک رہے تھے اور واپس جا رہے تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع وہاں چندے کی جگہ پر کھڑا وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیسے اپنے پیسے دے رہے ہیں۔ جی ہاں، واو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے پیسے ڈال رہے ہیں، وہ ان کے دل کے رویوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے باقی سب سے کم دیا، لیکن یسوع نے کہا اس نے ان سب سے زیادہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے دل پر نظر کی۔ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، اور اس نے یہ کام صرف خدا سے اپنی محبت کے جواب میں کیا، اور یسوع نے کہا کہ اس نے باقی سب سے زیادہ دیا۔ خدا ہم سے بالکل مختلف انداز میں دیکھتا اور شمار کرتا ہے۔ آمین۔ خیر، میں دعا کروں گی کہ آج کی تعلیم آپ کی حوصلہ افزائی کرے کہ آپ خدا سے دعا کرنا شروع کریں کہ ہر کام میں آپ کے حقیقی مقاصد کو ظاہر کرے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا اس کی کوئی خاص فکر نہیں کرتا، بلکہ اس کی فکر کرتا ہے کہ آپ وہ کیوں کرتے ہیں۔